استنبول کی تاریخ۔ ترکی کا شہر استنبول وہ شہر ہے جو دنیا کی 3 عظیم سلطنتوں کا دارالحکومت رہا ہے۔ یہ شہر رومی سلطنت، بازنطینی سلطنت اور پھر سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت رہ چکا ہے۔ یہ مشرق اور مغرب کا حسین سنگم ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں ایشیا اور یورپ ملتے ہیں، جہاں 2 تہذیبوں کا ملاپ ہوتا ہے، اور جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی یہاں پر ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں مدینہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے کہ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے۔ وہ فتح بھی کیا باکمال ہوگا اور وہ فوج بھی کیا باکمال ہوگی۔ یہ حدیث مبارک سن کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوش نصیب لشکر کا حصہ بننے کے لیے بے چین ہو گئے۔ جب امیر معاویہ نے قسطنطنیہ کی فتح کے لیے لشکر روانہ کیا تو اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بہت ضعیف ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ لشکر اسلام میں شامل ہوئے۔ دشمن کے مقابلے میں ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ بیماری نے شدت اختیار کی اور محسوس ہوا کہ اب آخری وقت آ پہنچا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ دشمن کی سرزمین میں پیش قدمی کرتے ہوئے آخری حد تک پہنچنا اور مجھے قسطنطنیہ کی دیوار کے نزدیک دفن کرنا۔ ان کی وصیت پر عمل کیا گیا اور دیوار قسطنطنیہ کے سائے میں ان کو دفنایا گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی زندگی آغاز سے انجام تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزری، اور اس کا اختتام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ہوا۔ اس کے بعد بھی بہت سے مسلم حکمرانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو پورا کرنے کی کوششیں کی۔ 700 سال بعد یہ عظیم سعادت سلطنت محمد فتح کے حصے میں آئی۔ 21 سالہ سلطنت محمد فاتح عظیم ترک حکمران سلطان مراد ثانی کے بیٹے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو پورا کرنے کا عزم کیا، اپنی فوج کو جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کیا۔ اپنے دشمنوں بازنطینیوں کا ایک ماہر اسلحہ ساز جس کا نام اربان تھا اور اس کا تعلق ہنگری سے تھا، اسے بلوایا اور منہ مانگے معاوضے پر بہترین توپیں اور گولہ بارود بنانے پر مامور کیا۔ حملے کے لیے 300 جنگی جہاز تیار کیے اور 70,000 فوج لے کر اس وقت کی دنیا کے ایک ناقابل تسخیر شہر قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے چل پڑے۔ دوسری جانب قسطنطنیہ کو بچانے کے لیے یورپ کے سارے حکمرانوں نے اپنی اپنی فوجیں اور بحری جہاز قسطنطنیہ پہنچا دیے۔ سلطان محمد فاتح 40 روز تک شہر کا محاصرہ کیے رہا، شہر کا فصیل توڑنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی مگر ناکام رہا۔ ایک سرنگ کھود کر فصیل کے اندر پہنچنے کی کوشش بھی کی مگر یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہوئی۔ سمندر کے راستے گولڈن ہارن کے اندر بحری جہاز داخل کرنے کی کوشش کی۔ قسطنطین نے گولڈن ہارن میں سمندر کی جانب بندرگاہ کی دہانے پر ایک بھاری لوہے کی زنجیر اس طرح باندھی تھی کہ کوئی جہاز اندر داخل نہ ہو سکتا تھا۔ سلطان کے وزیروں نے اسے مشورہ دیا کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ واپس چلا جائے، مگر سلطان محمد فاتح ہر قیمت پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک ناقابل یقین تدبیر پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ باسفورس کے پہاڑوں کے ساتھ ایک وسیع اور گھنا جنگل تھا۔ اس جنگل سے ہزاروں درختوں کو کاٹا اور سینکڑوں جانور ذبح کر کے ان کی چربی اس درخت کے تنوں اور تختوں پر لگا کر خوب چکنا کیا گیا۔ پھر خشکی پر درختوں کے تنے رکھ کر ان پر چربی سے چکنے کیے گئے تنے رکھے اور ان پر بحری جہاز رکھ کر ان کورسوں کی مدد سے راتوں رات کھینچ کر پہاڑ پر چڑھا کر دوسری جانب قسطنطنیہ شہر کے ساتھ سمندر میں اتار دیا گیا۔ صبح جب شہر والے اٹھے تو ترکی کو بحری جہازوں اور سامنے دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے اور ہمت ہار گئے۔ 29 مئی سن 1453 کی شام سلطنت محمد فاتح بازنطینی دارالحکومت استنبول میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ نامور مورخ ایڈورڈ گبن نے اس فتح کو ایک معجزہ قرار دیا۔ یورپ میں اسلام۔ مسلمانوں کی تاریخ میں استنبول کی فتح ایک تاریخی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ اس کامیابی سے یورپ میں اسلام کے داخل کی راہ کھل گئی اور یہ ایک ایسی صالح مسلم نوجوان کا عزم ہی تھا
کہ بازنطینی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور آج استنبول کی فضائیں اذانوں کی آواز سے گونج رہی ہیں۔ سلطان محمد فاتح آج ترک قوم کے ایک ہیرو کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ سلطان ایک انتہائی وسیع القلب حکمران تھے۔ فتح کے بعد شہر میں موجود تمام عیسائی شہریوں کو امان دے دی گئی، اور جب یورپ میں یہودیوں پر مظالم کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ در بدر ہونے پر مجبور ہوئے تو سلطان فاتح نے ان یہودیوں کو ترک میں پناہ دی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔